قل للقوافي تكتسي حللا بما تمدح وتلبس في المديح لها وشاح. والله بارك مدحنا بكتابه لأئمة الفرقان أنوار الصلاح. أئمة الفرقان أنوار الصلاح. من منبر النور المحمد قد رقوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمیں اس عظیم امت کا حصہ بنایا۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو منور فرمایا۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظماء الامہ کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم اس ذات سے متعلق گفتگو کریں گے کہ جس ذات کو اس امت میں کئی اعتبار سے فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے۔ وہ ذات جنہیں اللہ رب العالمین نے زمین پر اپنے حبیب کا وزیر بنایا اور افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص بنایا۔ وہ ذات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ وہ ذات جن سے متعلق اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یعنی یہ دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بالکل دوستوں، اس ایپیسوڈ میں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق گفتگو کریں گے، جو کہ خلیفہ اول ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے ساتھی ہیں، اور کئی ایک فضائل و خصائص کے آپ مالک ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے متعلق۔ آپ کے نام میں اختلاف ہے کہ آپ کا نام عتیق ہے، صدیق ہے یا عبداللہ ہے۔ تو صحیح قول کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کے لقبوں میں سے دو لقب ہیں۔ صدیق کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ صدیق لقب آپ کو کب دیا گیا، تو بعض علماء کے نزدیک آپ کو صدیق لقب دور جاہلیت ہی میں دیا جا چکا تھا۔ دور جاہلیت میں آپ کے سچے ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کو صدیق کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ دوسرا قول، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبرائیل سے فرمایا کہ میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ صدیق ہیں۔ تو اس قول کے مطابق جناب جبرائیل علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ اور ایک قول کے مطابق جیسا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت علی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی زبان کے ذریعے جناب ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔
اور عتیق بھی لقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ مشہور قول کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ اے ابو بکر تو نار سے آزاد ہے، یعنی انت عتیق من النار، تو نار سے آزاد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر کو عتیق کے نام سے بھی پکارا کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2 سال اور کچھ ماہ بعد ہوئی، یعنی ہجرت سے 50 سال قبل تقریباً آپ کی ولادت ہوئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال اور چند ماہ ہی چھوٹے تھے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے شجرہ نسب سے متعلق۔ آپ کا شجرہ نسب 6 اشخاص کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے جا ملتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق بیٹے ہیں جناب ابو قحافہ کے، وہ بیٹے ہیں عامر کے، وہ بیٹے ہیں عمر کے، وہ بیٹے ہیں کعب کے، وہ بیٹے ہیں سعد کے، وہ بیٹے ہیں تیم کے، اور تیم بیٹے ہیں جناب مرہ کے۔ جناب مرہ کے بیٹے ہیں جناب کلاب، جناب کلاب کے بیٹے ہیں جناب قصی، جناب قصی کے بیٹے ہیں جناب عبد مناف، اور جناب عبد مناف کے بیٹے ہیں جناب ہاشم، جناب ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب، اور جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 6 اشخاص کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے جا ملتا ہے۔ اب مختصر بات کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے احوال سے متعلق دور جاہلیت میں۔ دور جاہلیت میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے شراب نہ پی۔ آپ سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ شراب احساس و مروت کو کھو دیتی ہے، اور میرے احساس و مروت میرے قابو میں ہیں، اس لیے میں شراب نہیں پیتا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بت کو سجدہ نہ کیا۔ میرے والد مجھے عبادت گاہ میں لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارے الہ ہیں، بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو میرے والد کام سے چلے گئے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں نے بتوں سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میرے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے تو یہ میرے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ آپ دور جاہلیت میں اور اسلام لانے کے بعد مشہور تاجر تھے۔ آپ تجارت فرمایا کرتے تھے اور تجارت کی غرض سے کئی شہروں میں آپ کا جانا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے اسلام لانے سے متعلق۔ آپ کے اسلام لانے سے متعلق قصہ مشہور ہے کہ آپ تجارت ہی کے غرض سے یمن تشریف لے گئے اور وہاں آپ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ قبیلہ ازد تورات و انجیل کے علم میں مشہور تھے۔ اس بوڑھے شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ مجھے لگتا ہے تم مکے سے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں مکے سے ہوں۔ کہا کہ مجھے شک ہے کہ تم قبیلہ قریش سے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ کیا تم قریش کی شاخ تیم سے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں قبیلہ قریش کی شاخ تیم سے ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ اب تک کے میرے سارے شک و شبہات ٹھیک ہیں، بس ایک تردد باقی رہ گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی حیرت بڑھ جاتی ہے اور آپ فرماتے ہیں وہ تردد کیا ہے؟ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں تم سے صرف اب ایک چیز چاہتا ہوں کہ تم اپنی قمیض اٹھاؤ اور مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں تمہاری اس طلب کو پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس بوڑھے شخص کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ غم کے مارے واپسی لوٹ چلا۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق سوچ میں پڑ گئے کہ اس شخص کو میرے بارے میں اتنی معلومات ہے تو کیسے؟ یہ عام بات نہیں۔
وہ میرے قبیلے کو جانتا ہے، میرے شہر کو جانتا ہے، یہ عام بات نہیں، اور اس نے میرے پیٹ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی، یہ بھی کوئی عام بات نہیں، ضرور اس کے پاس کوئی سبب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپسی جاتے ہیں اور اس بوڑھے شخص سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اتنا سب کچھ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں تورات اور زبور کا عالم ہوں، میں نے تورات اور زبور میں خاتم الانبیاء سے متعلق جو کہ مکے میں ظہور فرمائیں گے کئی علامات پڑھی ہیں، جن میں سے بعض تمہاری ذات میں پائی جا رہی ہیں، اور اس خاتم الانبیاء پر 2 معین شخص ایمان لائیں گے، جن میں سے ایک مرد ہوگا، باوقار شخص ہوگا، اور دوسرا بچہ ہوگا، اور وہ بچہ اپنے نبی اور ان کے دین کے لیے اپنی جان تک فدا کر سکتا ہے، مشکل سے مشکل پہیلیاں، سخت سے سخت گراہیں وہ بچہ کھول سکتا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی مراد سیدنا علی بن ابی طالب تھے، اور وہ دوسرا شخص جو خاتم الانبیاء پر ایمان لائے گا وہ باوقار، روشن چہرے والا، اور اس کے پیٹ پر ایک علامت ہوگی۔ میرے گمان کے مطابق تم میں ساری علامتیں پائی جا رہی ہیں، لیکن میرا شک یقین میں تب بدلے گا جب تمہارے پیٹ پر بھی وہ علامت پائی جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر اس کی باتوں میں کھو سے گئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ بعد ازیں سیدنا صدیق اکبر نے اسے اپنا پیٹ دکھایا تو آپ کی ناف کے اوپر ایک کالا نشان تھا۔ وہ بوڑھا شخص اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو تورات اور انجیل میں مقصود ہو، تم ہی اس خاتم الانبیاء پر پہلے ایمان لاؤ گے، اور پھر نصیحت بھرے لہجے میں عرض کرتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے متبع نہ ہونا اور ہمیشہ صحیح راستے پر چلنا اور متقی اور پرہیزگار رہنا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ تمہیں عطا کیا، جو کچھ تم پر احسان کیا، اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتے رہنا۔ اس سارے معاملات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے تجارتی معاملات میں مصروف ہو گئے، لیکن آپ اس بوڑھے کی باتوں کو سوچتے رہے اور اس بوڑھے سے ملنے کے مشتاق رہے۔ اپنے تجارتی معاملات کو مکمل کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر اس بوڑھے آدمی سے دوبارہ ملے۔ اس بوڑھے آدمی نے جب آپ کی رغبت کو دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ میرے پاس چند اشعار ہیں جو میں نے نبی آخری زمان سے متعلق لکھے ہیں، تم وہ اشعار لو اور امانتاً انہیں دینا، میں تمہارے سامنے وہ اشعار پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس بوڑھے آدمی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ اشعار پڑھے اور وہ ابیات سیدنا صدیق اکبر کو دے دیے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر واپسی آئے شام کے راستے، تو راستے بھر آپ اس شیخ کی باتوں میں کھوئے رہے۔ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ ورقہ بن نوفل اور دیگر لوگوں سے ملے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ان سے سوال کیا میرے پیچھے مکے کے کیا حالات رہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں یتیم، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اگر ان کی سچائی ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہم کب کا انہیں مکے سے نکال دیتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ حیران ہو گئے اور اس بوڑھے کی باتوں کو سوچنے لگے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جس شخص سے ملاقات ہوتی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آپ سے گفتگو کرتا، تو آپ کے ذہن میں اس بوڑھے شخص کی اور ان لوگوں کی جن کی مکہ میں آپ سے ملاقات ہوئی ان کی باتیں گھومنے لگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق سوچتے رہے کہ وہ محمد جو 40 سال سے مکے میں میرے ساتھ ہیں، صادق اور امین ہیں، وہ اپنے اس نبوت کے دعوے میں جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ دیر آپ نے اس معاملے کو ترک کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا شوق اور محبت آپ کو تڑپاتی رہی اور آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے۔
آپ نے دستک دی تو اندر سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں یا محمد کیا میں صحیح سن رہا ہوں کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا؟ سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اے ابوبکر، مجھے اللہ رب العالمین نے رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور میں اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق حیران رہے اور آپ نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے تمہاری نبوت پر؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک شخص ملا تھا یمن میں، اس نے تمہیں مجھے دینے کے لیے ایک امانت دی تھی، میری امانت کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر حیران ہو کر سوچنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتہ چلی۔ عرض کرتے ہیں یا محمد آپ کو یہ بات کیسے پتہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی جو مجھ سے پہلے انبیاء پر وحی لے کے اترتے رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق یہ سنتے ہی ایمان لے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے۔ یہ واقعہ تھا سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان سے متعلق جسے ہم نے مختصر بیان کیا۔ ایک اور واقعہ بحیرہ راہب سے متعلق ملتا ہے جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ اختصار کے پیش نظر میں اس واقعے کو ذکر نہیں کرتا اور جو واقعہ ذکر کیا یہ مشہور ہے۔ ایمان لانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ نہ ہوئے، ہر معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ ہجرت میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ راستے بھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں مشغول۔ غار ثور کا واقعہ مشہور ہے کہ سانپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا تھا اور آپ نے اپنا انگوٹھا نہ ہٹایا اس سوراخ سے جس میں سانپ تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے پیش نظر آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام سے متعلق قربانیاں مشہور ہیں۔ صحابہ کرام میں آپ وہ واحد شخص ہیں جن کے والد مسلمان، آپ خود مسلمان، آپ کے صاحبزادے مسلمان اور آپ کے پوتے مسلمان۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج اور آپ کی اولاد سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے 2 نکاح کیے، ایک مکہ میں اور دوسرا مدینے میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبد العزیٰ کی بیٹی ام قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب کے نام سے بھی مشہور ہیں، ام رومان بنت عامر بن اویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ جنگ موطا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور آپ کے خاندان کے یہ تمام شخص مسلمان تھے۔ سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے ہیں جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے
اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان چار کے نام ابو قحافہ عثمان بن عمرو یعنی آپ کے والد، ابو بکر عبداللہ بن عثمان یعنی آپ خود، عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی آپ کے بیٹے، اور محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یعنی آپ کے پوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری کے قصے مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک ہے حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام کی طرف چند لشکر بھیجے۔ ان میں حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی تھا۔ انہیں ملک شام کی چوتھائی حصے کا امیر مقرر کیا گیا تھا۔ ان کی روانگی کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، اور یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے رسول اللہ کے خلیفہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں اپنے گھوڑے سے اتر جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو تم اپنے گھوڑے سے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا، بلکہ میں تو اپنے ان قدموں کو راہ خدا میں شمار کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تمام صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے اپنی دور خلافت میں کئی جنگیں لڑیں، جس میں سے منکرین زکوٰۃ کی جنگ بہت مشہور ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو اپنی دور خلافت میں کئی ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 10 دن کم 2 سال 4 ماہ خلافت کی۔ 27 جمادی الثانی ہجرت کے 13ویں سال 63 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وصال سے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک یعنی سیدہ عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے تدفین کی اجازت مل جائے تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک یعنی سیدہ عائشہ کے حجرے مبارک کے سامنے رکھا گیا۔ دروازہ کھل گیا اور فرمان ہوا کہ دوست کو دوست کے پاس لایا جائے۔ تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ عشرہ مبشرہ کے سردار ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی مختصر معلومات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق تھی۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔